مفتی صاحب میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں، میرا گھر زیر تعمیر ہے، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے، پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں۔ تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی، مجھے لگ رہا ہے۔ اور کرنا تو جب پیٹو گے تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا، کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے، آپ نے بولا تھا، میں نے بولا تھا، تو میں کیا کروں، میں نے بولا تھا، میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں، تیرا کیا، گھر پہ میں رکھوں گا۔ مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران ہی کہا پڑھ لو، وہ حدیث منسوخ ہے۔ باقی اس پہ میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ وجہ اس کی ہے کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے، تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے، نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں حدیث نمبر کے ساتھ پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی، احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران دیر سے آ کے بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ، اور یعنی اسلام کے احکام نہ تدریجاً آئے ہیں، تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے۔ تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا۔ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں، بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے، تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں۔ مختصر کر لے، جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو، نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر، ٹھیک ہے؟ تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، ٹھیک ہے؟ 4 مکمل نہ کرے۔ جی اصل میں میرے والد کی ممانی کا انتقال ہوا، وہاں پہ ان کے بچوں نے زبردستی کھانے بٹھایا، میں نے کہا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، زبردستی کھانے بٹھایا، کھانے پہ بٹھایا؟ اچھا، میں نے کہا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں نے کہا سوال کروں کہ یہ جائز ہے یا کیا معاملہ ہے یہ؟ ممانی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے زبردستی آپ کو کھانے پہ بٹھایا، اب تو کھا لیا نا؟ 3 نوال پہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا کون سا کھانا تھا، وہ کون سی قسم چل رہی تھی کھانے کی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ میت کو دفنا کے آتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، وہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ہم کلام ہوتے تھے؟ اور کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک مکالمہ ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا، وہ براہ راست نہیں تھا۔ یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے پیغمبر۔ اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ باقی تمام پیغمبروں پر، جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں، تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی۔ تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا تو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا، تو دیکھیں درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے، اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی، پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے۔
پھر ارسلت الی کافۃ للناس، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ، جو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ کلی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا، تو یہ سب وحی کے ذریعے ہے.